ایک دور میں ایران کی تخت نشین ایک بادشاہ تھے جن کا نام تھا فریدون۔ فریدون نہ صرف ایران کے بادشاہ تھے بلکہ انہیں عدل و انصاف کا مجسمہ بھی کہا جاتا تھا۔ ان کے دربار میں عام رعایا تک رسائی حاصل تھی اور کوئی بھی مظلوم ان کے پاس جا کر اپنی شکایت درج کروا سکتا تھا۔ بادشاہ فریدون نے اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرنے کے لیے سخت محنت کی اور لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے احترام پیدا کیا۔ ایک دن کی بات ہے، ایک غریب لکڑہارا اپنے بیٹے کے ساتھ شاہی دربار میں حاضر ہے۔ ہوا لکڑہارا بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے قریب بلایا اور پوچھا، کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہو؟ لکڑہارا نے سجدہ کیا اور کہا، اے بادشاہ عدل، میں ایک غریب لکڑہارا ہوں۔ میں جنگل سے لکڑی کاٹ کر اپنی گزر بسر کرتا ہوں۔ آج جب میں جنگل گیا تو مجھے ایک بہت بڑا ہرن ملا۔ میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت ہرن تیز تھا اور مجھ سے دور بھاگ گیا۔ اس دوران میں ایک گہری کھائی میں گر گیا اور میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں اور اب کام کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ میرے بیٹے کی پرورش کیسے کروں گا؟ بادشاہ نے لکڑہارے کی بات دھیان سے سنی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر اعظم کو حکم دیا کہ لکڑہارے کے علاج کا تمام خرچہ شاہی خزانے سے ادا کیا جائے اور اسے مناسب معاوضہ بھی دیا جائے تاکہ وہ اور اس کا بیٹا آرام سے زندگی گزار سکیں۔ لکڑہارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اے بادشاہ عظیم، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ آپ جیسے بادشاہ ہمارے لیے نعمت ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے عوام کی خدمت کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے کچھ کریں۔ میرے علاقے میں ہر شخص خوشی سے زندگی گزار سکے۔ لکڑہارے کی کہانی نے پورے دربار میں ہلچل مچا دی۔ سبھی حاضرین بادشاہ کی عدالت اور انسانیت سے متاثر ہوئے۔ ایک اور موقع پر ایک امیر تاجر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ تاجر نے بادشاہ سے شکایت کی کہ اس کے ایک قافلے میں سے کچھ سامان غائب ہو گیا ہے۔ تاجر نے الزام لگایا کہ اس کے ایک ملازم نے ہی اس کا سامان چوری کیا ہے۔ بادشاہ نے تاجر کی شکایت سنی اور ملازم کو بھی حاضر کرنے کا حکم دیا۔ ملازم نے انکار کیا کہ اس نے کوئی سامان نہیں چوری کیا۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس معاملے کی تحقیقات کریں گے۔ انہوں نے تاجر اور ملازم دونوں کو اپنے محل میں مدعو کیا اور ان سے تفصیل سے پوچھ گچھ کی۔ تاجر نے اپنی بات دہرائی اور ملازم نے اپنی بے گناہی کا دعوی کیا۔ بادشاہ نے دونوں کی باتیں غور سے سنی لیکن انہیں فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ رات کو اپنے محل کے باغ میں تنہائی میں بیٹھ کر اس معاملے پر غور کریں گے۔ وہ باغ میں بیٹھے اور ستاروں کو دیکھتے ہوئے اس معاملے پر سوچنے لگے۔ اچانک بادشاہ کی نظر باغ میں پڑی جو بہت خوبصورت تھا۔ باغ میں پھولوں کی بہار تھی اور پھولوں کی خوشبو ہوا میں معطر ہو رہی تھی، لیکن بادشاہ نے دیکھا ہے کہ باغ میں ایک درخت کا ایک شاخ خشک ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے ایک محافظ کو بلا کر کہا، جاؤ اور اس خشک شاخ کو کاٹ کر لاؤ۔ محافظ نے حکم مانا اور خشک شاخ کو کاٹ کر لایا۔ بادشاہ نے اس شاخ کو دیکھا اور اس پر غور کرنے لگے۔ اچانک بادشاہ کو ایک خیال آیا۔ انہوں نے فوراً ہی تاجر اور ملازم کو اپنے سامنے بلایا۔ بادشاہ نے تاجر سے کہا، میں نے اس خشک شاخ کو کاٹا ہے، اب تم اسے دیکھو اور بتاؤ کہ اس میں کوئی کیڑا یا کوئی اور چیز تو نہیں ہے۔ تاجر نے شاخ کو دیکھا اور کہا، نہیں بادشاہ سلامت، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بادشاہ نے ملازم سے پوچھا، تم اس شاخ کو دیکھو اور بتاؤ کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں۔ ملازم نے شاخ کو غور سے دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت، اس شاخ میں ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ بادشاہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دوبارہ ملازم سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ ملازم نے جواب دیا،